ناظرین کرام، آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کسی افسانے یا فرضی داستان کی بات نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ وہ حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے ایک عبرت کے طور پر قائم کر دی۔ ایک ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک ایسا بادشاہ جس نے کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی، اس انسان کی جو اللہ کی نافرمانی میں سب سے آگے تھا، لیکن آج صدیوں بعد بھی اس کا جسم زندہ نہیں مگر محفوظ ہے، اور وہ خاموشی سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے جو اپنے رب سے ٹکرا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف ایک تاریخی کردار کے طور پر نہیں بلکہ ایک سبق کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کی زندگی غرور، ظلم اور تکبر کی زندہ مثال تھی۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم فرعون کی زندگی، اس کے انجام اور اس کے معجزے پر بات کرتے ہیں جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ وہ معجزہ جس میں ایک مردہ جسم کو ہزاروں سال بعد بھی اللہ نے عبرت کے لیے محفوظ رکھا۔ صدیوں پہلے مصر کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا فرعون۔ وہ تخت پر بیٹھا اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھا۔ اس کے محل سونے چاندی سے سجے ہوئے تھے اور رعایا اس کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک ایسا زہر بھر گیا جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، تکبر کا زہر۔ ایک دن اس نے اعلان کیا، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ ناظرین کرام، سوچئے یہ کیسا انسان تھا جو اپنے خالق سے بھی مقابلے پر اترا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار موقع دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس نے نہ مانا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دی، ان کے ماننے والوں پر ظلم کیے، بچوں کو قتل کرایا، عورتوں کو غلام بنایا۔ جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر چھوڑ دو۔ رات کا وقت تھا، اندھیری رات، نیل کے کنارے لوگ بھاگ رہے تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب۔ پیچھے سے فرعون کی فوج نیزوں، تلواروں اور رتھوں کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر تک پہنچے، آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون۔ قوم نے کہا، موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر ناظرین کرام، ایک ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر زمین و آسمان لرز گئے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی کے بیچ میں راستہ بن گیا، جیسے دو بلند پہاڑ کھڑے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پہنچا تو اس نے غرور سے قہقہ لگایا، یہی تو میں کہتا تھا، میں خدا ہوں، دیکھو سمندر بھی میرے لیے راستہ بن گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ کی طاقت کے سامنے غرور کا تاج ایک لمحے میں خاک بن جاتا ہے۔ جیسے ہی فرعون بیچ سمندر میں پہنچا، پانی اپنے حال پر آ گیا، فلک لرز گیا، زمین کانپ اٹھی، اور نیل کے نیلے پانی نے فرعون کو نگل لیا۔ جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پر جس پر موسیٰ ایمان لایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اب ایمان لاتا ہے جب کہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسدین میں سے تھا۔ اور پھر فرعون کے جسم کو اللہ نے محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے جو تیرے بعد آئیں۔ ناظرین کرام، یہ بات حیران کن ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے جس چیز کا ذکر کیا، سائنس نے اس کی تصدیق 19ویں صدی میں کی۔ سال 1898 میں مصر کے شہر تھیبس کے قریب ایک ممی ملی۔ جب ماہرین آثار قدیمہ نے اس کا معائنہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ جسم کسی عام بادشاہ کا نہیں بلکہ فرعون موسیٰ کا تھا۔ اس کے جسم پر پانی کے اثرات تھے، جیسے وہ ڈوب کر مرا ہو۔
اس کی لاش آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ سائنسدانوں نے ہر طریقہ آزمایا مگر وہ حیران رہ گئے کہ ہزاروں سال بعد یہ جسم سڑتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا، ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو نشان عبرت بن جائے۔ اور ناظرین کرام، آج جب کوئی انسان اس جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، آخر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ جسم کیسے زندہ لگتا ہے؟ جواب صرف ایک ہے، اللہ کی طاقت۔ ناظرین کرام، فرعون کا انجام صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب انسان غرور میں آ کر اپنے خالق کو بھول جائے، جب طاقت، دولت اور حکومت اسے اندھا کر دے تو انجام وہی ہوتا ہے جو فرعون کا ہوا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو خدا کے قانون کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، اللہ خاموش ضرور رہتا ہے مگر غافل کبھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، فرعون مر گیا مگر اس کا جسم آج بھی دنیا کے سامنے کھڑا ہے، بطور گواہی، بطور عبرت۔ اگر ہم نے اس کہانی سے سبق نہ لیا تو شاید کل ہماری قومیں بھی فرعون کی طرح تاریخ کے صفحوں میں دب جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے۔ آخر میں یہی عرض ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور سویرا سٹوری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایمان تازہ کرنے والی کہانیاں۔